الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ولا كفو له ولا شبه له ولا نذير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس لا ينبغي لقوم أن يؤمهم غيرهم وفيهم أبو بكر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا. تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں. مٹ گیا تھا نام ارتداد و کفر کا، طغیان کا. انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، انبیاء کے بعد رتبہ تیرا ہے سب سے بلند. مقتدی ہے تو علی کا، بوذر و سلیمان کا. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو ذرا اغیاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. واجب الاحترام قابل سر تعظیم و تکریم حضرات، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جمادی الثانی کا مہینہ، جمادی الاخری کا مہینہ جاری اور ساری ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ انشاءاللہ جمادی الثانی کی مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر گفتگو ہوگی. پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی نظر میں، اور پھر سیدنا صدیق اکبر احادیث کی نظر میں، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت میں آپ نے اپنے کام سر انجام دیے اس پہ بات کریں گے. تو آج جمادی الثانی کا دوسرا جمعہ ہے. میں کوشش کروں گا قرآن اور حدیث کی روح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، آپ کی بارے میں حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں، قرآن نے جو آپ کی نسبت فرمائی ہے، اسی پر بات کروں. اپنی طرف سے کوئی بات درمیان میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کا ذکر ہے. اور قرآن کریم نے تقریباً 13 آیات میں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا ذکر فرمایا ہے مختصر بات، مختصر انداز میں۔ جہاں یہودیوں نے اللہ کو کہا، مسلمانوں کے خدا کی نسبت یہ بات کہی کہ تمہارا خدا فقیر ہے اور وہ صدقات و خیرات مانگتا ہے، ہمارا خدا تو ایسا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر غیرت مند انسان تھے، جرأت اور بہادری والے انسان تھے۔ اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی بھی بات اگر کوئی کرتا تو آپ اس سے برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے جب یہ کہا، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں مختصر اشارہ کرتا ہوں، تمہارا خدا فقیر ہے اور ہمارا خدا امیر ہے۔ تمہارا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم صدقات و خیرات کرو اور صدقات و خیرات میرے نام پہ کرنے والے کو دگنا چگنا عطا کروں گا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تمہارا خدا مانگتا ہے تو ہمارے پاس مال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو آپ نے اس یہودی کو تھپڑ مارا، تھپڑ زور سے مارا کہ وہ جا گرا، شور بابا ہو گیا، صدیق نے ہمارے بندے کو مارا ہے۔ معاملہ یہ اٹھا اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ، یوں آپ کے یار نے مارا ہے، آپ تو اس کے بارے میں فرماتے وہ کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے، اس نے ہمارے بندے کو مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو بلا لیا۔ نبی کی عدالت میں بات آ جائے تو عدل اور انصاف کے ساتھ ہوتی ہے، بے انصاف نہیں۔ انہوں نے واقعہ اپنا ذکر کیا، سیدنا صدیق اکبر کے خلاف انہوں نے دعویٰ دائر کیا، سیدنا صدیق اکبر کے خلاف انہوں نے اپنے بات رکھی کہ اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، وہ حد لگائیں گے، ہمیں بدلہ دلوائیں گے۔ یوں صدیق کی ایک محلے میں، علاقے میں بستی ہو جائے گی اور ہمارا چرچا ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے بات سنی اور پھر صدیق سے مخاطب ہوئے، یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے اس کو مارا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارے خدا کی توہین کی ہے اور یہ کہنے لگے کہ تمہارا خدا فقیر ہے، مانگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم غنی ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہم مالدار ہیں۔ اب تمہارا خدا اس قدر رہ گیا کہ وہ لوگوں سے مال مانگ رہا ہے۔ مجھے غیرت آئی، میری غیرت نے یہ بات برداشت نہیں کی کہ اللہ کے بارے میں یہ کوئی بات کہہ دے اور میں برداشت کر لوں، میں نے اسے تھپڑ مارا۔ کہا گواہ لاؤ، گواہ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ کوئی بھی نہیں تھے، فیصلہ تو عدالت میں تھا۔ حضور نے فرمایا صدیق کوئی گواہ لے کے آؤ۔
اب جب وہ حضور کے پاس آئے تو وہ یہودیوں نے انکار کر دیا. ان کا کام ہی ہے کہنے کے بعد پھر مروڑنا تروڑنا، انکار کرنا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے پاس گواہ تو نہیں ہے، فیصلہ عدالت ہے رسول اللہ کی، یہاں نہ انصافی نہیں، انصاف کے ساتھ کام ہوتا ہے. اس موقع پر اللہ رب کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ فرمایا. یہودیوں سے جب پوچھا آپ نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، آپ کا خدا مانگ رہا ہے اور ہم مالدار ہیں، کہنے لگا ہم نے نہیں کہا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا انہوں نے یہ کہا ہے، میں نے اس لیے تو اس کو مارا، یہ اس نے بکواس کی، یہ اس نے غلط بات کی، یہ اس نے اللہ کی توہین کی، یہ اس نے الفاظ کے، ہم نے نہیں کہا. صدیق گواہ لے کے آؤ. اب گواہ تھے نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اللہ رب کائنات نے گواہی دی ہے. قبل اس سے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام کوئی اعلان کرتے، حد لگاتے، حکم جاری فرماتے، حکم صادر فرماتے، آپ صدیق کے لیے بولتے. اللہ رب کائنات نے خود فرما دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء. لقد سمع اللہ، تحقیق کے ساتھ، لقد کے ساتھ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، پکی بات ہے. میرے نبی صدیق جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ کہنے کے بعد انکار کر رہے ہیں. صدیق نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، اور انہوں نے رب کی توہین کی ہے، اور جو رب کی توہین کرے اس کے لیے صدیق کا ہاتھ ہی کافی ہوتا ہے، اس پر حد جاری نہیں ہوتی. لقد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے بات. اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ انہوں نے یہ بات کہی، انکار کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے اب مان نہیں رہے. اور صدیق کہہ رہا یہ کہہ رہا انہوں نے یہ کہا، مقدمہ تو حضور کی عدالت میں تھا، نا انصافی سوچ بھی نہیں سکتا. ان کی چال کچھ اور تھی، اور اللہ نے صدیق کے لیے اعلان فرما دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ مانگتا ہے، اللہ محتاج ہے، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کہنے لگے نحن اغنیاء. سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، یہ بات بتا دی صدیق جو ہے وہ جو بات کہی سچ کہی ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ انکار کرنے والے ہیں. قرآن کریم نے ایک اور مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے فَأَمَّا مَنْ آقَى وَاتَّقَى. دیکھو صدیق تو وہ ہے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو مال دے رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ مال خرچ کر رہا تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے، صاف کرے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے. اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ کسی سے دینے کے بعد بدلے کا طالب نہیں ہے. اور فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صدیق کی شان تو وہ ہے وہ دیتا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، روکتا بھی اللہ کی رضا کے لیے. صدیق نے مال خرچ کیا ہے، بے بہا خرچ کیا ہے اسلام کی خاطر، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اس سے راضی ہو گیا. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں ذکر فرمایا، اس میں یہ ساری صفات صدیق کی ذکر فرمائی جو میں نے آیت تلاوت کی. فَأَمَّا مَنْ آقَى، مال دیا ہے، وَصَدَّقَ، تصدیق کی ہے،
متقی سب سے پہلے، تصدیق کرنے والے سب سے پہلے، مال دینے میں سب سے پہلے، مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے، مال کو اللہ کے راستے میں لٹانے والے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی بابرکات ہے۔ ایک اور مقام پر صدیقہ کائنات پر جب تہمت لگی ہے، منافقوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پر جب ہاتھ اٹھایا ہے، زبانیں بولی ہیں، تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، سورہ نور نازل فرمائی۔ صدیقہ کائنات کی آپ نے صفائی بیان فرمائی ہے کہ یہ اس ذات، اس شخص کی بیٹی ہے جس کو صدیق کہا جاتا ہے، وہ بھی سچا، اس کی بیٹی بھی سچی، کہنے والے جھوٹے ہیں۔ ایک اور مقام پہ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد، غار ثور کا واقعہ آپ حضرات سارے سنتے رہتے ہیں اکثر۔ غار ثور میں اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو ذکر فرمایا ہے۔ آقا کے ساتھ محبت اور پیار، عشق، وفا، ایک ہی ایسی مثال قائم کیا کہ دنیا میں ایسی مثال مل سکتی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے۔ یمن کی طرف آپ تشریف لے گئے تجارت کی غرض سے، وہاں پہنچے۔ نیک آدمیوں کا، اچھے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں جائیں تو کسی نہ کسی عالم کو، کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو تلاش کرتے کہ ہم اس سے ملاقات کر لیں تاکہ ہم ان سے دعا کروا سکیں۔ اس علاقے کے، اس شہر کے، اس بستی کے، وہاں کے رہنے والوں میں کوئی اللہ کا بزرگ، نیک آدمی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ پتہ چلا یہاں ایک بڑا شیخ ہے، بڑا عالم ہے، بڑی دیر کا ہے، شیخ ازد یمنی اس سے کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر ان کے پاس پہنچے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب پہنچے ہیں تو تعارف ہوا۔ اس کی حالت یہ بیان کی کہ بوڑھا، اس کی پلکیں اس کے چہرے کے اوپر پڑی ہوئی، گالوں کے اوپر پڑی ہوئی، کمزور، نحیف، چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔ اس سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہ یہ شیخ ازد یمنی ہے، یہاں کا بہت بڑا عالم ہے، یہاں کا بڑا مربی ہے، یہاں کا استاد ہے، رہبر ہے، رہنما ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے بعد، سلام دعا کے بعد اس نے سوال کیا، مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ، اسمی عبداللہ۔ مسم ابی کا، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو قحافہ عثمان۔ من این، صدیق اکبر سے پوچھنے لگا من کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا میں مکہ سے آیا ہوں۔ پھر فرمایا شیخ ازد یمنی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سارے تعارف کے بعد قریب ہوا۔ قریب کرنے کے بعد آپ نے ان سے یہ بات کی، اپنے پلکوں کو اوپر اٹھایا، یہ بھمے جیسے ہم کہتے ہیں، اس کو اوپر اٹھایا، پھر قریب کر کے سیدنا صدیق اکبر کو غور سے دیکھا۔ غور سے دیکھنے کے بعد بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس بوڑھے بابے کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا
الحمدللہ. کیا کہا؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا حیران ہوا کہ اس نے الحمدللہ کہا ہے. میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کوئی عجیب بات نظر آئی ہے، آپ نے الحمدللہ کہا. شیخ ازد یمنی نے، اس شیخ نے یہ کہا بیٹا میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں تورات کا عالم ہوں، تورات کا عالم ہوں، اور ساری کتابیں مجھے ازبر یاد ہیں، انجیل کا حافظ ہوں. اس شیخ ازد یمنی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا میری عمر 390 سال ہو چکی ہے. کتنی عمر؟ 390 سال میری عمر ہو چکی ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، میں اپنی کتابیں پڑھتا ہوں اور میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے ایک آخری نبی آئے گا، آخری زمانے میں ایک آخری نبی تشریف لائے گا، اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ابو کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا سلام اللہ علیہ. اس پیغمبر کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور ساری کائنات کا والی اور وارث کہلوائے گا. اس بوڑھے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا اور پھر کہا، پھر اس نے کہا پھر وہ ہجرت کرے گا، اس کے ساتھ میں نبوت کا تاج ہوگا، وہ ہجرت کرے گا اور اس پیغمبر پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا اس سے صدیق کہا جائے گا. اسے کیا کہا جائے گا؟ صدیق کہا جائے گا. میں نے پڑھا ہے اپنی کتابوں میں اس کا نام عبداللہ ہوگا، جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا اس کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا لقب صدیق اور عتیق ہوگا. اس کے ابو کا نام قحافہ عثمان بن عامر